बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं जी। आज हम डिस्कस करेंगे कि सऊदीया में काम ज़्यादा मज़े का है या मलेशिया में ज़्यादा मज़े का है। तो इस पे बात करेंगे आज। कुछ भाइयों के कुछ सवालात भी हैं, उनका जवाब भी इंशाल्लाह देंगे। बरसगीर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ज़्यादातर वर्कर जो हैं वो अरब सऊदी में काम करते हैं और दुनिया में ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए जो मुक़द्दस जगह है वो अरब सऊदी में है, मक्का और मदीना। तो इस लिहाज से देखें तो अरब सऊदी जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस और बेस्ट जगह है। लेकिन अगर काम के लिहाज से देखें तो अरबों में बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना वो होती है। सर्दी भी होती है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो है वो काम सख्त होता है। उधर की मज़दूरी जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। हाँ जी, तो ये हमारे भाई जो हैं ये जनाब हमारे साथ ही हैं मलेशिया में। तो इनसे पूछते हैं कि सऊदीया और मलेशिया में काम करने में क्या फ़र्क है। हाँ जी काकड़ साहब जी उस्ताद जी, मलेशिया ਦਾ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਸਊਦੀਆ ਦੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਊਦੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਫੀਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਹਿ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਊਦੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਊਦੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ। ਬਨਿਸਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਹੀ ਹੈ। ठीक हो गया, ओके जी। तो ये थे जी मिस्टर काकड़। हाँ जी, तो ये है जी फ़र्क सऊदीया और मलेशिया में। मलेशिया जो है ना इसके मौसम और सऊदीया के मौसम यही है बड़ा फ़र्क। सैलरी का इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, क्योंकि मलेशिया का मौसम जो है ना इधर हर वक्त बारिशें होती रहती हैं। ज़्यादा जो है ना वो गर्मी या मौसम जो है ना वो असरअंदाज नहीं होता। लेकिन सऊदीया में सर्दी भी काफ़ी पड़ती है और जब गर्मी आती है तो फिर टेम्परेचर जो है वो 40 से ऊपर चला जाता है। लेकिन मलेशिया में टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 32-33 से ऊपर नहीं जाता। तो ये है जी फ़र्क मलेशिया और सऊदीया के काम में। सैलरी का भी इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, क्योंकि मलेशिया में भी अब जो है ना बेसिक सैलरी वो 1500 है। तो कुछ लोग 1500 से ज़्यादा भी कुछ कंपनियां देती हैं, लेकिन कम से कम जो है ना वो 1500 है। तो ओवर टाइम लगा लगू के जो है ना वो अच्छा भला गुजारा हो जाता है। तो एजेंट सिस्टम जो है ये जो सऊदीया में कफ़ील वगैरह होते हैं, मलेशिया में जो कंपनियां एजेंट हायर करती हैं वो तकरीबन एक जैसे ही मसला है। वो प्रॉब्लम तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो अगर हम कोशिश करें कि उधर से कोई बातचीत करके किसी के साथ अच्छी जो डिस्कशन करके वीज़ा लें कि हमने जनाब मेन कंपनी में ही काम करना है, सप्लायर या जो ये जो ठेकेदार हैं उनके साथ काम नहीं करना, और एजेंट के साथ जो है वो उधर क्लियर कर लें कि भाई अगर जो बात कर रहे हो वो ठीक ना हुई तो फिर आप ही ज़िम्मेदार हो गए, हमारे पैसे वापस करें, हम वापस आएंगे। तो यही है इसका जो हल है। और बंदा उधर बैठ के बंदा क्या कर सकता है, या फिर जो जिसके तवस्सुत से आप जिससे इंस्पायर हो के मलेशिया आ रहे हैं
اس سے کچھ انفارمیشن لیں کہ بھائی کس طرح کی کمپنی جو ہے وہ اس کا ویزا جو ہے وہ لینا چاہیے اور کس طرح کی ایجنسی سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ادھر آپ کے رشتہ دار دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچھی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کو سعودیہ جانے کا موقع ملتا ہے تو پھر بھائی ہم حاجی بھی بن سکتے ہیں اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ لیکن اگر کام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر تھوڑا فرق یہی ہے کہ حاجی تو بندہ بن جاتا ہے لیکن مزدوری بندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ادھر۔ ہاں اگر کوئی سخت مزدوری کر سکتا ہے یا پھر اس کے پاس کوئی اپنا ہنر ہے جو کہ سعودیہ میں جیسے کہ ڈرائیونگ کے ویزے مل جاتے ہیں۔ ڈرائیونگ کا ویزا جو ہے وہ ملیشیا میں تو چلتا نہیں، ڈرائیونگ کا کام جو ہے نا وہ فارنر ملیشیا میں نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک فرق ہے۔ ڈرائیور والا کام جو ہے وہ بندہ سعودیہ میں کر سکتا ہے، کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس جو ملیشیا میں ہے نا وہ صرف بندہ اپنی گاڑی خرید کے چلا سکتا ہے۔ ادھر نہ تو کوئی ڈرائیور رکھتے ہیں پاکستانی، فارنر ڈرائیور رکھتے ہی نہیں، لوگ ادھر گاڑی اپنی آپ چلاتے ہیں۔ جو عرب سعودی ہے ادھر لوگ ڈرائیور رکھتے ہیں فیملی کے لیے یا کمپنی والے رکھتے ہیں۔ ادھر ڈرائیور الاؤڈ نہیں ہے فارنر۔ ادھر اگر کسی نے ڈرائیونگ لائسنس بنوایا ہے تو وہ صرف اپنی گاڑی کے لیے، موٹر سائیکل کا بنوا سکتے ہیں، کار کا بنوا سکتے ہیں۔ ہیوی لائسنس جو ہے نا وہ ادھر الاؤڈ نہیں ہے فارنر کے لیے۔ ہم فرق بیان کر رہے ہیں مزدور کا کہ ملیشیا میں مزدوری اور سعودیہ میں مزدوری کون سی جو ہے وہ ایزی ہے۔ تو اس فرق میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ملیشیا کی مزدوری سعودیہ کی مزدوری سے آسان ہے، موسم بھی ٹھیک ہے اور مزدوری بھی اتنی سخت نہیں ہے جتنی کہ سعودیہ میں مزدوری سخت ہے اور گرمی بھی بتایا کہ ادھر زیادہ ہے۔ تو باقی جی جو آپ کے سوالات ہیں اس سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے نا کہ کمپنی کا بتاؤ کہ کون سی کمپنی اچھی ہے تو ہم کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم تو جو اوور آل انفارمیشن ہے نا وہ دیتے ہیں، ایجنٹی وغیرہ کا ہمارے پاس کوئی جو ہے نا وہ انفارمیشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم جو اوور آل اپنے ایکسپیرینس کے مطابق دیکھتے ہیں ملیشیا میں وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، اور اسی بیس پہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو لوگ ملیشیا آنے کی دلچسپی رکھتے ہیں ضرور ان کے رشتہ دار یا کوئی دوست ملیشیا میں ہوگا، تو اس سے جو ہے نا وہ انفارمیشن لیں تو زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ آپ ادھر کس ٹریول ایجنسی سے رابطہ رکھ رہے ہیں، کون سا آپ کا سسٹم ہے ادھر، وہ ہم کو بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو جو ہماری ادھر انفارمیشن ہے اوور آل اس پہ بات کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا وہ کمپنی کون سی اچھی ہے، کمپنی تو بہت زیادہ ہے نا ملیشیا میں، اب ہم کیسے کہیں کہ کون سی اچھی ہے اور کون سی اچھی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کمپنی میں آئیں، فیکٹری میں آئیں یا جہاں بھی آئیں 1500 بیسک ہوگی، پھر جوں آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا اس کے ساتھ آپ کی سیلری بڑھے گی، اوور ٹائم بھی لگے گا، تو مزدوری کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اچھا ملک ہے۔ آپ کی تقریباً 2500-3000 اگر سیلری بنتی ہے تو خرچہ مرچہ نکال کے آپ ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی فیملی کو بیچ سکتے ہیں۔ آج کل ڈالر جو ہے اس کا بھی ریٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، کیونکہ کرنسی پاکستان کی کافی گر چکی ہے، تو اس لیے آج کا ریٹ ہے تقریباً 63 روپے سے زیادہ ہے ایک رنگٹ، تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو جب کرنسی پاکستان کی سٹیبل ہوگی تو پھر ریٹ جو اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ جو یہ ہم لوگ باہر کے ملکوں میں مزدوری کرتے ہیں تو ہم جتنی مہنگائی پاکستان بڑھتی ہے یا روپے کی مالیت گرتی ہے تو اتنے ہمارے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں، اس سے زیادہ فرق تو نہیں پڑتا۔
جی ہاں جی، تو یہ جی انفارمیشن ہم نے آپ کو آج دی ہے کہ عرب سعودی زیادہ بہتر ہے مزدوری کے لیے یا ملیشیا. تو آپ نے ساری بات سن لیا. چینل کو سبسکرائب کریں، جو نئے آئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں. جو انفارمیشن ہم نے دی ہے وہ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے. آخری بات، جس بھائی کو ہم سے رابطہ کرنا ہو وہ اپنا واٹس اپ نمبر جو ہے وہ کمنٹس میں لکھ دے تو ہم انشاءاللہ اس سے رابطہ کر لیں گے. ہمارا واٹس اپ نمبر مت مانگیں، اپنا لکھ دیا کریں تو ہم اس سے رابطہ کر لیں گے. اور جو انفارمیشن ان کو ضرورت ہوگی وہ ہم ان کو کال کر کے پوری انفارمیشن جو ہے وہ دے دیں گے.